کر رہی ہے اور اس بات پہ روشنی ڈال رہی ہے کہ بے شک عورت صنف نازک ہے، اس کا دل بھی خدا نے نازک ہی بنایا ہے۔ وہ اس معاشرے سے برابری کے نام پہ صرف اپنی عزت اور خودداری کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور صفیہ یاد نے بخوبی اس بات کو شاعری میں پرویا ہے۔ حواس سے مکالمہ دراصل عورت کا اپنے آپ سے اور اس معاشرے سے مکالمہ ہے، وہ جو صدیوں سے کر رہی ہے، لیکن اس کی مثال حواس سے مکالمہ ہے جس کو سننے والا کوئی نہیں۔ صفیہ حیات نے اس کتاب میں جاگیردارانہ نظام اور مرد کی فوقیت پہ بھی بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے، کس طرح سے یہ نظام آنے والی نسلوں تک اپنا اثر باقی رکھے گا اور عورت کو اس کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دے گا۔ صفیہ حیات کے ایک ایک لفظ میں درد ہے جس کو انہوں نے شاعری کی زبان میں لوگوں تک پہنچایا۔ میں دعا گو ہوں کہ صفیہ حیات کے نام کی طرح ان کی شاعری بھی تا حیات یاد رکھی جائے اور لوگوں پہ مثبت طریقے سے اثر انداز ہو۔ آمین۔ شکریہ۔ محترمہ گلفام نقوی صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ فیصل آباد کی صحافتی قدریں بہت مضبوط ہیں۔ سیفی صاحب، عزیز قریشی صاحب، عزیز صاحب اور دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ جب میں موجودہ عہد کے صحافیوں کا جائزہ لیتا ہوں تو یقین جانیے ایک نام بہت ہی محترم، ذی وقار اور قابل تحسین دکھائی دیتا ہے، اور وہ جناب ظفر ڈوگر صاحب کا۔ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی مجھے احساس ہوا کہ تھوڑا سا اختصار سے کام لینا چاہیے، تو میں یہ بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ باتیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن وقت کی ایک اگر اس لمٹ کے اندر ہم رہیں تو پھر وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اختصار جو ہے گفتگو کا حسن، اور ہم میں سے کم فہموں کا بھرم بھی ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختصر بات کروں گا۔ میرے عہد کے ایک بہت بڑے شاعر مقصود وفا صاحب سے پچھلے دنوں بڑی طویل نشست ہوئی، بہت مزہ آیا، اور یہاں ایسی ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ملک امجد حسین صاحب ہیں، امینہ زمان صاحبہ ہیں۔ مجھے فرینکلی جب سٹیج پہ بلایا گیا تو مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں یہاں بیٹھوں، اس لیے میں بائی چوائس ادھر بیٹھا ہوں کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت اپنے اپنے شعبے میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ہم مدت سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں سائڈ پہ بیٹھ کے بات کروں گا۔ باتیں بہت خوبصورت ہوئیں۔ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی، ایک بات ناصر مجید نے کہی، بہت پیارا ہمارا دوست، بہت خوبصورت شاعر۔ ایک مقصود وفا نے کہی، پھر اس کے جواب میں کچھ کہا گیا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ کسی کے خلاف نہیں کسی نے کچھ کہا، یہ وہ مکالمہ ہے جو کبھی یہ ہوا سے کرتی ہیں، کبھی خدا سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو زندگی کی علامت ہے، یہ وہ مکالمہ جو ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے۔ مکالمہ زندگی کی علامت ہے۔ جو معاشرے مکالمہ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، وہ زندہ معاشرے ہوتے ہیں، اور مردہ معاشرے ہوتے ہیں جہاں گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کی نشست کا مجھے سب سے خوبصورت پہلو یہ لگا کہ بہت ورائٹی تھی، بہت ہی اس میں مختلف قسم کی ڈائیورسٹی تھی، کہ خیالات کی ایک مختلف قسم کے جو ویوز آئے سامنے، تو یہ دل سے نکلنے والی آوازیں تھیں۔ یہ منافقت پہ مبنی فارمیلٹی والی گفتگو نہیں تھی جو عام طور پہ تقریبات میں کی جاتی ہے، کہ آپ جو لکھنے والا ہوتا ہے یا کسی بھی تقریب میں جس کو آپ مہمان خصوصی کے طور پر بلا کر اگر اس کی کوئی کاوش ہے اس پہ اگر بحث کرتے ہیں تو عام طور پر ہم کھل کر بات کرنے کی بجائے محض ستائش ہوتی ہے۔
2-3 باتیں. صفیہ حیات صاحبہ کو میں جانتا نہیں, میں ان سے 3-4 ملاقاتیں ہوئی سرسری مختلف جگہوں پہ, تو مجھے ان سے باقاعدہ نشست نہیں تھی, میں نے ان کا کچھ پڑھا نہیں تھا. پھر فیس بک کی بدولت میں ان سے آشنا ہونا شروع ہوا, ان کی نظموں کے انڈیا میں ترجمے شروع ہوئے. مجھے ایک جگہ سوئی اڑ گئی, ایک جملہ ہے یہ, ایک ہماری پنجاب کی جو, جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی ٹھیک کہا اور باقی بھی ٹھیک کہا گیا. مجھے اس پہ راجہ ظفر الحق کا ایک ضیاء الحق کے دور میں اس نے کچھ کہا, ایک لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک صاحب نے کوئی بات کہی تو اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو جواب میں کسی دوسرے نے کہا کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے ہے, کہتا جی کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس پہ کوئی تیسرا بولا جی کہ ایک وقت میں دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں, تو اس نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ باتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ کہا, پنجابی کی نظم ہے ان کی, مجھے ابھی میں دوبارہ پڑھوں گا, انہوں نے اس کا ایک جملہ ہے جس میں ہماری پنجاب کی ثقافت میں جو ایک سلوک ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, جس پہ ابھی ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے, اس میں ایک جگہ پہ جہاں بہن بھائی کے ساتھ کوئی مکالمہ آپس میں چل رہا ہے, تو ایک جگہ وہ ان کو کچھ دے کے بھی جاتا ہے بھائی, کچھ اور باتیں ہوتی ہیں, میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں, پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں بہن بھائی کی. تو جیسے ہم پیار محبت کے ساتھ ساتھ بھائی جو ہیں بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اسے دیتے کچھ نہیں. تو ایک ان کا تھا کہ وہ پھر جب یہ سارا کچھ دے کے جانے لگتے ہیں, یا کوئی بات ایسی ہے, مجھے پورا پس منظر ذہن میں نہیں, لیکن انہوں نے اس پہ کہا ویرا میری پہلی ویرا میریاں پہلیاں. بس یہ ایک جملہ جو تھا, ایک مصرع, ایک سوال, اس جگہ پہ مجھے ابھی تک میں اس کو جتنی دفعہ پڑھا, بہت دفعہ میرے پاس ہے, تو وہ ایک پورا موضوع ہے, پورا ایک تہذیبی اور ثقافتی جو پوری ایک تاریخ ہے ہماری, وہ اس کا ایک شاہکار سوال تھا جس کو صفیہ حیات نے پوچھا اپنے ویر سے. اس نظم میں مجھے صفیہ حیات صاحبہ تشریف لائیں دفتر کہ آپ نے ضرور آنا ہے, بلکہ انہوں نے پہلے کہا کہ آپ کچھ ضرور کہیے گا. میں نے کہا میں آؤں گا انشاءاللہ. میں نے کہا میں نے آپ کی کتاب پڑھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ کچھ لکھا گیا جو مجھ پہ وہ بھیج دیتی ہوں, آپ اس کو دیکھ کے پڑھ دیجیے گا. میں نے کہا یہی پرابلم ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ کتاب آئی, اس کو بھی صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکا اپنی مصروفیات کے باعث. یہاں آ کے دیکھا, مختلف نظمیں دیکھیں, تو میں نے کہا کہ سلیکٹ کی تھی کہ اس پہ بولوں گا, لیکن صفیہ کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اسے پڑھنے کی ضرورت. اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس خاتون سے کچھ عرصے سے میری سرسری ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ اس کا دوسرا رخ ہے, وہی رخ ہے. صفیہ حیات کی کتاب پڑھ لیں یا اس کو دیکھ لیں, ایک ہی بات ہے. وہ اپنے نظریات, اپنے خیالات اور اپنے محسوسات کی ایک مجسم شکل ہے. اسے دیکھ کے لگتا ہے, اس کے چہرے سے, اس کی باتوں سے, اس کے اطوار سے, میرے جتنی بات میں گفتگو ہوئی, میں الگ دنیا میں پہنچ جاتا ہوں. ملاقات کے بعد دیکھا ایک خوف ہے, پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں, ایک دکھ ہے, ایک کرب ہے. اس کتاب میں لکھی ہر نظم اس کے چہرے پہ لکھی مل جاتی ہے. آپ کی اجازت سے جو مجھے ایک چھوٹی سی بات کہہ لینے دیجیے, جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی, ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے, لیکن مقصود وفا صاحب آپ کی زیادہ وقت نہیں لوں گا, پھر ہو جاتا ہے کرتے کرتے. لیکن ایک چیز چھوٹی سی جو ہمارے عہد کو, صفیہ حیات نے صرف پھول, تتلی, ہوا کی بات نہیں کی. اس نے صرف ہڈ بیتی نہیں اور جگ بیتی, ہڈ بیتی ہی نہیں جگ بیتی بھی کہی ہے. اور جو سب سے ایک تلخ موضوع ہے ہمارا, اس کو بہت جرأت کے ساتھ بیان کیا. بلکہ میں کہتا ہوں اس کا جو عنوان رکھا ہے, یہ میں ان سے بھی کہوں گا پلیز
یہ ٹاپک ہے اور یہ پڑھ کے مجھے حبیب جالب بھی یاد آ گیا. میں نوشی کر لکھ رات زلف رخسار بوسہ خزاں دیکھ مگر لکھ بہار پھول خوشیاں میلے. یہ ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے چونکہ ہمیں گزرنا پڑتا ہے اس صورتحال سے، لیکن حبیب جالب نے جیسے کہا نا کہ ظلمت کو ضیاء سر سر کو صبا کیا لکھنا، تو یہ ظلمت کو ضیاء لکھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، سر سر کو صبا لکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اور آگے کہتی ہیں آنکھیں میچ کرلاتے بلبلاتے نہتے پر گولیاں برستے دیکھ کر، اگر تو نے دیکھنے جیسا دیکھا بولنے جیسا بولا لکھنے جیسا لکھا تجھے لاپتہ کر دیں گے. تب 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 او گولیاں برسی ڈھول بجاؤ اور زور سے شیر کہو واہ واہ کیا خوب مست ہو کے رہو مست ہو کے سو رہو لاشوں کو صبح دیکھیے. بہت شکریہ. بہت ہی عمدہ گفتگو کر رہے تھے جناب ظفر ٹوکر صاحب. سامعین محترم، عرصے سے یہی سنتے آئے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے پوری دنیا کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں. ایک کلک پہ رنگ بکھرتے ہیں، صورتیں دکھائی دیتی ہیں، چہرے بدلتے ہیں، اور بہت دور رہنے والے ہر روز ہماری اسکرین پہ ہم کو دکھائی دیتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں. ہمارے شہر کا ایک شاعر جو عرصہ دراز سے سویڈن میں مقیم ہے اور بہت ہی خوبصورت نثری نظم کہتا ہے، آج ہمارے درمیان موجود جناب مسعود قمر صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور ستیہ حیات کی کتاب پر اظہار خیال. سب سے پہلے تو میں حلقہ رباب ذوق لائن پور کی انتظامیہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے شہر کی ایک آواز جو اٹھی ہے اس کو یہ اعزاز دیا ہے، اس کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صفیہ حیات کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اس کو اس شہر کی جو حلقہ رباب ذوق جو کہ اس بر صغیر کی سب سے بڑی اور قدیم تنظیم ہے، جس میں بہت اتنے آج تک جتنے بھی ہندو پاک میں بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے وہ حلقہ رباب ذوق کے اجلاسوں میں ممبر رہے ہیں اپنی تخلیقات کی. اس تنظیم کی طرف سے کسی کی کتاب کی تقریب منعقد کرنا بہت بڑا اعزاز ہے. میں بہت بڑا اعزاز ہے اور مجھے میں اپنے ذاتی طور پر کہوں کہ مجھے حلقہ رباب ذوق لائن پور سے جتنا اونچ ہے میں اس کا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس حلقہ رباب ذوق کا ممبر بھی رہا ہوں، 2 دفعہ جوائنٹ سیکرٹری. لیکن یہ میں نے اس حلقہ رباب ذوق کو جیل کی راتیں دی. میں نے اپنے جسم پہ اس حلقہ رباب ذوق کے لیے لاٹھیاں کھائیں، میرا سر پھٹا ہے. اس لیے جب کوئی حلقہ رباب ذوق کا پروگرام ایک بہت وسیع ہوتی ہے اور کچھ کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیل کی سلاخیں کٹ گئی ہیں اور میں آزاد ہو گیا. لیکن میں ایسے ہی لگتا ہے کہ میں فضا ہوں، کیونکہ مجھے اس حلقہ رباب ذوق کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ میرے دل میں بس رہی ہوتی ہے، میرے دل میں دھڑک رہی. لیکن جب کوئی شخص جس کو حلقے نے ہی بہت بڑا مان دیا ہو وہ حلقے کے مقابل آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میری پشت پہ ایک اور کوڑا لگا، میرا ایک اور سر پھٹا ہے، میرا ایک اور بازو ٹوٹا ہے. تو میں اس لیے بہت ہی مجھے یہ خوشی ہوئی ہے
کہ آپ نے صفیہ کی کتاب پہ جو ہے نا تقریب کی، اور صفیہ آپ کا بھی یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جہاں تک ہے کہ یہ آج یہاں بات ہوئی ہے خواتین کی شاعری، یہ جو ڈپٹی نذیر احمد سے یہ قصہ چلا عورتوں کی تعلیم دینے کا اور عورتوں کو ادب میں، ڈپٹی نذیر احمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ ماں اچھی بنائی جائے، یعنی کہ اس کو اتنی تعلیم دی جائے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکے، لیکن اس کا اپنا کوئی اس کا عمل دخل جو ہے نا وہ نہ کرے، صرف یہاں لیکن بہرحال ہر چیزیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں۔ پھر یہاں اس کے بعد انجمن ترقی پسند مصنفین، آپ تمام لوگ جانتے ہیں ان کے اس تنظیم نے، انجمن ترقی پسند مصنفین تنظیم نے اور ساتھ ساتھ حلقہ ارباب ذوق کی تنظیم، دونوں نے بائیں مل کر عورت پہ جیسے عصمت چغتائی نے لکھا۔ پھر یہاں ہمارے یہاں کشور نہید اور جو ہے وہ فہمیدہ ریاض آئی، جنہوں نے کہا کہ تم مجھے اگنور نہیں کر سکتے، یعنی کہ عورت کو اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن آج صفیہ کی ایک بات یہ ہے کہ صفیہ نے اپنی شاعری کو عورت اور مرد سے الگ کر دیا، اس نے کہا میں انسان کی شاعری کروں۔ یہ سب سے بڑا کلام ہے صفیہ کا کہ اس نے اپنی جو شاعری کو ایز اے بطور، اس نے کہا کہ تم مجھے اگر بطور بیٹی ملنا چاہتے ہو، ماں ملنا چاہتے ہو، بہن محبوبہ، لیکن سب سے پہلے مجھے بطور انسان ملو۔ اگر تم مجھے بطور انسان نہیں ملتے تو مجھے تمہارے کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس نے رشتے کو ٹھکرائے جو صرف اس کو ایز اے عورت دیکھنا چاہتے تھے، عورت ملنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو ٹھکرایا۔ تو میں ان بہت سی ایسی نظمیں ہیں جو اس میں شائع ہیں جن سے میں گزرا ہوں، لیکن میرے کچھ اپنے حالات کی وجہ سے پھر کچھ ایسی نظمیں یہ ہیں کہ مجھ سے چھن گئی ہیں۔ لیکن میں یہاں اچانک ہی آیا تھا، بالکل مقصود وفا سے ملنے آیا تھا، تو مجھے یہ پتہ چلا، تو میں نے تو ابھی کتاب پڑھی بھی نہیں، لیکن وہ ایک ہمارے یہاں یہ ایک رسم ہے کہ جب کوئی شادی کا فنکشن ہوتا ہے، جب کوئی لڑکی کا رشتہ لینے جاتے ہیں تو وہ سب بیٹھے ہیں، تو گھر کا کوئی آدمی کہتا ہے اس بیٹی کو، اس بیٹی کا نام لے کر کے ذرا چائے لے کر آنا۔ وہ جب چائے لے کر آتی ہے اور جب رکھتی ہے اور جس طریقے سے وہ پیش کرتی ہے، یہی چیز اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا سلیقہ دے کر اس کو فرسٹ قبولیت۔ اس کی صفیہ کی نظموں کے جو عنوان ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس رسم کی ہے کہ عنوان دے آدمی پڑھنے پہ مجبور ہوتا ہے اور پھر اس کی آخری لائن تک جاتا ہے، وہ اس کے عنوان پڑھ کے ہی اس کی شاعری کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں بہت اس نظم میں جو سب سے بڑی نظم مجھے نظر آئی ہے وہ ہے وردیت کا چھیننا۔ یہ کیا ہے، یہ صفیہ نے یہ کیا ہے کہ تم جو ایز اے مرد بن کے اپنے وردیت کر لو، میں تم سے تمہاری وردیت چھینوں۔ یہ صفیہ نے کیا ہے اپنی شاعری میں، اپنے اس سماج کے، یہ بالکل صحیح بات یہاں کسی نے کہی، یہ کسی مرد کے خلاف نہیں، یہ اس سماج کے خلاف ہے، اس نظام کے خلاف ہے جس نے عورت کو نیچ کیا ہے اور مرد کو حاکمیت بخشی ہے۔ اسی طرح کسی لہٰذا وہ ایک ٹیکنیکل مجبوری ہوتی ہے مرد کا نام لینا یا مرد کا کوئی باپ کا نام لینا یا بھائی کا، وہ جیسے اس نے کہا یہ سب سے پہلے یہ جو نظم انہوں نے پنجابی نظم کا حوالہ دیا جس میں یہ تھا کہ ویرا میریاں پیاری، یہ اس نظام کو پھر تمانچہ ہے یہ نظم جو ہے نا وہ ہے۔ تو بہت بہت میں آپ کا مبارکباد صفیہ جی، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں پہلے نہیں یہ کتاب حاصل کر سکا، نہیں کر سکتا۔ میں 12 لاکھ کی نظمیں کچھ پڑھی ہیں اور میں آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کے ساتھ ہی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، مبارک۔ جناب مسعود قمر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ سامعین محترم، کسی شہر کا اصل رنگ سیاست میں دکھائی نہیں دیتا ہے، بلکہ شہر کا وقار اس کے اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹر اور مختلف شعبہ زندگی سے متعلق لوگ ہوتے ہیں۔ فیصل آباد میں بہت ہی قابل قدر لوگ موجود ہیں
जब मैं वकला को देखता हूँ तो उसमें एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर नाम दिखाई देता है, और वो मलक अमजद हुसैन साहब का है, जिन्होंने ना सिर्फ वकालत को वक़ार अता किया बल्कि शहर के मसाइल के हवाले से हमेशा पेश रहे। हाई कोर्ट के बेंच के क़याम के लिए उनकी जदोजहद नाकाबिल फरामोश है। अदीबों और शायरों के साथ उनका कल्बी ताल्लुक़ है। हमेशा वो हमारी दावत पे तशरीफ़ लाते हैं और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब मलक अमजद हुसैन एडवोकेट। कि मैं आज सिर्फ सफिया याद की ये बातें सुनने के लिए आया था, इसलिए मैं कुछ लिखकर नहीं ला सका। मेरे और सफिया याद का तारुफ की कहानी बड़ी अजीब है, जिसमें मेरी कामिलमी और सफिया याद के कलाम की तवानाई शामिल है। मेरे एक दोस्त हिंदुस्तान में है, मेरा उनसे अक्सर बड़े पढ़े लिखे आलम किस्म के मेरा रब्ता रहता है। तो 2 दफ़ा उन्होंने मुझे कुछ नज़में भेजी और पूछा कि क्या राय थे। तो मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त नज़में हैं, बहुत खूबसूरत हैं, किसकी हैं? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये लैलपुर की खातून सफिया याद है, ये उनकी शायरी। तो उनसे ये सुनकर मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी भी हुई और अपनी कामिलमी का एहसास भी हुआ, और सफिया याद की कलाम की तवानाई का भी हुआ कि इस शहर में रहते हुए भी हम इन बातों से नाआशना हैं और वो सरात से पार भी जाने जाते हैं। फिर बाद में उन्होंने सफिया याद की बहुत सारी नज़मों का गुरमुखी में सिक्रेट में करके वहाँ पर पब्लिश किया। बल्कि मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि शायद पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान में सफिया याद का कलाम पब्लिश होगा। सफिया याद की शायरी किसी ज़ात की शायरी नहीं, सफिया याद की शायरी एक समाज की शायरी है। वो समाज जो जागीरदारी समाज है, जिस समाज में सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद भी ज़रूरी इस्लाहात के खिलाफ अंजुमन तफज़ हकूक़ ज़मींदारा तहत शरिया बनाता है। वो समाज जिसमें एक सबसे बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर भी अपनी बहन की शादी कुरान शरीफ से करता है। ऐसे समाज में ख़वातीन के हकूक़ को उजागर करना, उस जुल्म सितम को उजागर करना है जो इस सिस्टम में, वैसे तो इस निज़ाम में हर बंदा जुल्म का शिकार है, लेकिन ख़वातीन दोहरे जुल्म का शिकार है। एक वो जुल्म जो इस समाज में रहते हुए जिसमें बहुत सारी बदबूदार चीज़ें हैं उसका वो शिकार होता है। दूसरी वो जुल्म जो सिर्फ नाजुक होने के हवाले से, जिन्हें आप कहते हैं कि ये हुस्न है सोसाइटी का, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारे मज़ालम मर्द से ज़्यादा इसलिए बर्दाश्त करती हैं कि वो ख़वातीन होती हैं। और इन ख़वातीन के मज़ालम को उजागर करना बुनियादी तौर पर उस सोसाइटी के मेन स्क्रिप्ट के ऊपर ही बातें करना होता है, जिसमें जुल्म, इस्तेसाल, जबर और नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन जैसे कोई बंदा पावर लूम्स के मजदूरों पर ज़्यादा बात कर लेता है, पट्टे के ऊपर काम करने वाले लोग बच्चों पर ज़्यादा काम कर लेता है, इसी तरह अगर कोई खातून ख़वातीन के हवाले से बात करती है, अपनी चीज़ों को सामने लाती है, तो मैं समझता हूँ अगर वो मुखलस है, उसके ऊपर गिरफ्त है, खुद एतमादी है, तो उसकी बातों में एतमाद भी ज़्यादा होगा, गिरफ्त भी ज़्यादा होगा, गहराई भी ज़्यादा होगी और वो लोगों को ज़्यादा असर करेगी। सफिया याद भी ऐसी है। ये हवा का मुकालमा बेसिकली किसी दोस्त ने कहा था कि चीख है, मैं समझता चीख नहीं, चीख सिर्फ चीज़ों को मुतवज्जा करने के लिए होती है। मुकालमा चीज़ों का हल तलाश करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए होता है। मुकालमे के लिए किसने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया, कौन सा ज़रिया अख्तियार किया, ये उस साहिब असलूब का हुस्न होता है कि उसने किस चीज़ को किया। शेर जब जंगल में दौड़ता है किसी खौफ का शिकार होकर, तो छोटे शेर समझ जाते हैं कि अब हमें किसी जगह छुप जाना चाहिए। कोई ख़ास रिदम में अगर कोई ढोल बजाता है तो उसके संगी साथी समझ जाते हैं कि हमें इसके साथ झूमर में साथ देना है। इसी तरह जब सफिया याद हवा के मुकाबला में नज़में लिखती है तो ये पैगाम है इस माशरे को कि हमें इकट्ठे होना चाहिए और उन मसाइल को हल करने की तरफ बढ़ना चाहिए जिसमें मर्द भी इस्तेसाल का शिकार है और औरत दोहरे इस्तेसाल का शिकार है। और आए मिलकर इस जुल्म इस्तेसाल को ख़त्म करने के लिए जदोजहद करें और हवा के मुकालमा को सुनें और उससे बातें करें। ये बातें हवा से नहीं, बेसिकली हम इंसानों से ही हैं। थैंक यू वेरी मच।
صفیہ حیات کی نظموں کے تناظر میں بہت ہی عمدہ اظہار کر رہے تھے جناب ملک امجد حسین ایڈوکیٹ۔ سامعین محترم، ان نظموں کے مطالعے سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے، صفیہ حیات نے کہیں ہار نہیں مانی ہے۔ وہ شکست و ریت کا شکار ہوتی ہے، ٹوٹتی اور بکھرتی ہے، لیکن اپنے آپ کو جمع کر لیتی ہے۔ وہ اداس ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن اسی دوران کہیں وہ مسکرا اٹھتی ہے۔ ان نظموں میں جا بجا ایک امید کی کرن موجود ہے، ایک ایسی عورت ہے جو آنے والے کل کے لیے پر امید ہے اور جانتی ہے کہ یہ سب کچھ تا دیر رہنے والا نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی صورت تبدیل ہونا ہے۔ میں محترمہ صفیہ حیات صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، نہ صرف اپنا کلام عطا کریں بلکہ سامعین سے بھی مخاطب ہوں۔ محترمہ صفیہ حیات صاحبہ۔ پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب اتنی دیر سے صفیہ حیات کو سن رہے تھے۔ حلقہ ارباب ذوق کی میں بہت زیادہ ملتمس ہوں، اتنا زیادہ انہوں نے اچھا ارینج کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے۔ ارشد صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی کتاب کا فنکشن کرنا ہے، تو کسی وقت بھی ہم اس کے لیے تاریخ رکھ دیں گے، اور بیچ میں ایک دو دفعہ تاخیر بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد جب ان کا ایک میسیج آیا رات کو کہ آپ تیاری کر لیں، ہم نے رکھ لیا ہے پروگرام۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیسے انہوں نے ارینج کیا۔ ناصر صاحب اور ارشد صاحب اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں، مقصود وفا ہیں، ان کی پوری ٹیم، اور میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک مکالمہ جو میں نے اپنے آپ سے کرتی تھی، ہوا سے کرتی تھی، جو میں شاید اپنے رشتوں سے نہیں میں کر سکتی تھی، وہ میں نے تنہائی میں بیٹھ کے جب کیا تو وہ مکالمہ صرف میرا نہیں رہا، وہ سب کا مکالمہ بن گیا۔ بہت اور میں کہتی ہوں کہ جہاں تک آج یہ کتاب جو ہے یہاں تک اگر پہنچی ہے، اس میں جیسے ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے، وہ 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، اور آ کر اپنی ارتقائی سفر طے کرتا ہے، میں نے بھی ایسے ارتقائی سفر طے کیا۔ مقصود وفا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جب میں ملا صفیہ اور طرح کی تھی، اس کے بعد جب انٹرویو کیا صفیہ اور طرح کی تھی۔ میں مانتی ہوں میں واقعی ایسی تھی۔ آج جو صفیہ حیات ہے، آج سے 20 سال پہلے اور اس سے پہلے جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا، میں ایسی نہیں تھی۔ سوچ کا ڈفرینس تھا بہت زیادہ۔ میری بہنیں اور طرح سوچتی تھیں، میں کسی اور طرح سوچتی تھی۔ میری بہنیں جیولری پسند کرتی تھیں، مہندی لگاتی تھیں، مجھے مہندی سے سخت نفرت تھی۔ کیوں نفرت تھی مجھے خود نہیں پتا۔ مجھے چوڑیاں نہیں پسند تھیں، مجھے عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہونا پسند تھا، حالانکہ اس وقت میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ شاید کوئی لمحہ، کوئی کائنات کا کوئی واقعہ کچھ ایسا رونما ہوا ہوگا جب ہم جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ میرا اصل قبیلہ، میرا اصل خاندان آپ ہیں، میری پہچان آپ لوگ ہیں۔ صفیہ حیات کو جتنا آپ جانتے ہیں اتنا مجھے پیدا کرنے والی ماں بھی نہیں جانتی۔ جتنا آج آپ نے بولا، جتنا آج آپ نے کہہ دیا، میں تو اتنا بھی سفر بھی نہیں کیا تھا کہ جتنا آپ مجھے جان گئے۔
اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری ماں جس نے مجھے صفیہ پیدا کیا تھا اور میرے والد نے اپنا نام مجھے دیا، پتہ نہیں کیوں یہ صفیہ حیات ہی رہا، یہ اس سے نہیں بدلا، نہ اس سے آگے نہ پیچھے۔ آج میری پہلا یہ ادبی فنکشن ہے جس میں میری والدہ میرے ساتھ تشریف لائی ہے۔ انہیں کچھ نہیں پتا کہ آپ نے کیا کہا ہے، ان کو صرف یہ پتا ہے کہ صفیہ کہاں کہاں سے گزری ہے اور کہاں کہاں گری ہے اور کہاں کہاں اٹھ کے پھر بھاگی ہے۔ اور میرا خیال ہے سب کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی زندگی، میں کہتی ہوں کہ اگر کسی کو بد دعا دینی ہو تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میری جیسی بنے، کیونکہ یہ اتنا کٹھن سفر ہے، ایک عورت، پھر اوپر سے اتنی حساس، پھر اوپر سے اس کو وہ رائٹر بن جائے، اوپر اور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، آپ نے رستہ کلیئر کرنا ہے، آپ نے جگہ دینی ہے، ورنہ کوئی عورت نہیں آئے گی۔ جب میں نے فیصل آباد کے ادب میں پاؤں رکھا تو عوام اخبار تھا جس میں 1985 میں عابد جمیل عابد، سرفراز ناز اور بہت سارے نام جو میرے ساتھ لکھتے تھے، میں بھی اس میں لکھتی تھی۔ میں 7th کلاس میں تھی جب میں نے لکھنا شروع کیا، اور لکھتے لکھتے یہاں تک کیسے پہنچ گئی، جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو آج مجھے فخر ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت اچھا ہوا۔ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو میں صفیہ حیات نہ ہوتی، میں ایک درپوش سی بزدل سی لڑکی ہوتی۔ آج مجھے پتہ ہے کہ آواز کہاں اٹھانی ہے اور میں نے کس کا ساتھ دینا ہے، میں نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جب میں نے ادب میں قدم رکھے تو مجھے بہت ڈرایا گیا کہ یہ تو سارا شگفتہ کی طرح کر دیتے ہیں، دوسری سارا شگفتہ بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ابھی بیٹی نے کہا کہ ضرورتوں کی پھٹی جیبیں، مجھے بہت مما کی نظم پسند ہے۔ اصل میں انہوں نے بہت ساری نظمیں جو ان کو پسند ہیں وہ نظمیں انہوں نے جی ہیں میرے ساتھ۔ میں جب ضرورتوں کی پھٹی جیبیں میں نے جب لکھی، میں کسی ادبی فنکشن میں تھی، میں باقاعدہ اجازت لے کے گئی تھی، لیکن جب میں واپس آئی تو میری بیٹی نے مجھے، لینا نے کہا کہ 9th میں پڑھتی تھی یہ اس وقت، کہتی سارا شگفتہ کون تھی مما؟ اور ٹومیٹو کیچپ، پروین شاکر کا کلیات پڑا ہوا تھا۔ میرے جیسی عورت کے گھر میں نہ زیورات ہوتے ہیں، نہ لگژریز کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے تو سرحانے بھی کتابیں، ہمارے کپڑوں کی الماریوں میں بھی کتابیں، ہمارے ڈریسنگ ٹیبل میں بھی کتابیں۔ اس لیے میرے جیسی عورت جو ہے وہ اس سوسائٹی میں نہ تو کسی کا دل لبھا سکتی ہے، نہ وہ شاید ایک اچھا کردار کہیں بھی پلے نہیں کر سکتی، چاہے وہ بہت کوشش کرے۔ اس لیے جب مجھ سے پوچھا کہ سارا شگفتہ کون ہے تو میں لرز گئی کہ اس نے کیوں پوچھا ہے۔ اس نے ٹومیٹو کیچپ میرے سامنے رکھ دی، کہتی کہ میں نے یہ نظم پڑھی ہے مما، میں 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے بتائیں۔ اب جب میں نے اس کو سارا شگفتہ کا مطلب بتایا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے ہی سارا شگفتہ کہا گیا ہے۔ تب میں نے یہ نظم لکھی، ضرورتوں کی پھٹی جیبیں۔ اور مقصود وفا صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، یہ کچھ بھی کہہ دیں لیکن میں کہتی ہوں کہ میرا قبیلہ ادب ہے، ادب
जितने भी लिखने वाले हैं सब मेरा ख़ानदान है। आज किसी को नहीं पता, आज किसी को नहीं पता सफ़िया हयात का कौन सा ख़ानदान है, सफ़िया हयात कौन है। मेरे बच्चों की पहचान सफ़िया हयात है, मेरे बहन भाइयों की पहचान सफ़िया हयात है, मेरी माँ को सफ़िया हयात की माँ कहा जाता है। इससे बड़ा और मैंने क्या लेना। जबरदस्त। और अदब में आप कैसे, मुझे नहीं समझ आती कैसे अदब बदनाम हुआ कि अदब में आने वालों के साथ, खास कर ख़वातीन के साथ ये सलूक होता है। मुझे जितनी इज़्ज़त मिली, जितना मुझे नाम मिला, मैं मकसूद वफ़ा के साथ भी मैंने प्रोग्राम किया, मुझे इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी। मैं तारक हाशमी के दफ्तर गई, इन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मैं आफ्ताब मियाँ आफ्ताब के साथ पास गई, मुझे उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी। मैं इसमें जितने भी, मैं एक का नाम भी अगर लूँ, तालिब बैठे हैं, मुर्शिद साहब बैठे हैं, मुर्शिद साहब के साथ बहुत थोड़ा अरसे टाइम में मेरी इनके साथ हो गई। साजिद साहब बैठे हैं, प्रोफेसर रियाज कादरी। मैं एक का नाम अगर लूँ तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि बहुत सारे नाम जो हैं इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन इन सब लोगों ने मिलके मेरी आबियारी की है। इन सब ने मुझे मेरी काट छाँट की है, मुझे सफ़िया हयात बनाया। मसूद कमर मेरे वालिद साहब से भी लड़के हमेशा अपनी बेटी का नाम लेके कहते हैं कि तुम मेरी दूसरी सबीना हो, तुम मेरी दूसरी बेटी हो। बहुत इन्होंने इज़्ज़त की। मैं जब लिखती थी तो इन्होंने मुझे कहा कि ये क्या लिखती हो, मुझे डांटते थे बाकायदा कि छोड़ो इसको दफ़ा करो, ऐसा नहीं लिखते, निकलो इस चीज़ से, क्या लिख रही हो। और वहाँ से फिर जब मैं निकली हूँ, मैंने जो यू टर्न लिया उससे फिर मैं बहुत आगे चलती गई। फिर जिस तरह होता है कि हर मिलने वाला बताता है, अपनी खामियां भी बताता है, अपनी खूबियाँ भी बताता है। आज भी मुझे अपनी बहुत सारी खामियों का पता चला है। तो आज के बाद जो सफ़िया हयात होगी वो शायद और सफ़िया हयात होगी। जब मैंने आई अदब के मैदान में तो मैंने देखा कि मर्द के एहसासात को बयान कर रहा है, औरत के एहसासात को बयान कर रही है। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ और तरीके से बात करनी है, मुझे इस तरह बात नहीं करनी। और उसके लिए मैंने सोचा कि एक इंसान की बात होनी चाहिए। हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों के प्रॉब्लम्स हैं, हमें एक फ़र्द की बात करनी चाहिए। हम दोनों मिलके जब चलेंगे तभी हमारा मुआशरा जो है वो इर्तिकाई मनाज़िल तय करता हुआ वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक आज यूरोप खड़ा है। मुझे नहीं पता यहाँ तक रोनमाई होती, क्या बोला जाता है क्या नहीं। बस मैं जैसी हूँ, मैंने वैसा आप सबको मिली हूँ, वैसे ही मैं आपके सामने पेश हूँ। अमीना ज़ुमान ऐसा इस शहर का नाम है कि जो सारी औरतों के सर के ऊपर एक छत है। वाह वाह। मैं इनको बड़ी आपा का दर्जा देती हूँ। मैंने जब मेरी भी इनके साथ भी ऐसे ही बात हुई थी, क्योंकि मैं तो घरेलू सी अपने घर को, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देती थी, लिखती थी अपने कैथारसिस के लिए। और मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं ना लिखती तो शायद मैं सुसाइड कर चुकी होती। वाह। ये लिखना था जिसने मुझे ज़िंदा रखा, और मैं लिखती गई। मैं आज वो सफ़िया ही नहीं रही जो कभी होती थी। और इसका मतलब है कि अगर हम औरत को जगह दें, औरत को बोलने की आज़ादी दें, तो वो भी आगे एक फ़र्द की हैसियत से बात कर सकती है, काम कर सकती है। अमीना आपा के साथ भी जब मेरी मुलाकात हुई तो ये बड़ी हैरान हुई थी कि आप कहाँ रहती हैं। मोस्टली लोग मुझे समझते हैं कि मैं लाहौर से हूँ या इस्लामाबाद से हूँ, लेकिन मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं लायलपुर से हूँ, और मैं लायलपुर की ही रहूँगी, चाहे दुनिया में किसी की करती हूँ। और इसके सिवा तो मेरा ख्याल है नज़मों में मैंने बहुत कुछ कह दिया, आज भी बहुत कुछ कह दिया। तारिक हाशमी साहब
واقعی ایسے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی جاؤ انہوں نے بہت عزت دی ہے. ان کا اردو ڈپارٹمنٹ پورے کا پورا آپ کو اتنی عزت دیتا ہے کہ ابھی میں کتاب لے کے گئی ہوں, اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ میری اس کتاب میں تانیسی حوالے سے ایک تھیسس ہو رہا ہے جو کہ بچی نے کمپلیٹ بھی کر لی ہے. پھر اسی طرح رفا یونیورسٹی سے اسی کتاب پہ تھیسس ہوا. میں نے جتنا سیکریفائس کیا تھا, جتنا میں نے کاسٹ دینی پڑتی ہے جب آپ سچ بولتی ہیں, میں نے دی. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بھی دی, مجھے آپ جیسے رشتے دیے, اور میں فخر کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتی ہوں. اور میں کبھی سوچتی تھی کہ میرا کوئی قبیلہ نہیں, میرا کوئی ایسا نہیں کہ جس کو میں کہہ سکوں میرا. لیکن میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ جتنا بھی لائل پور کا ادب ہے, ادب کے حوالے سے لوگ ہیں, وہ آپ کا خاندان ہے. آپ میرے مرنے کے بعد اگر کسی کے پاس جاؤ گے اور کہو گے کہ ہم صفیہ حیات کے بچے ہیں, ہمیں یہ کام ہے, تو وہ کوئی آپ کو انکار نہیں کرے گا. میں آپ سب نے بہت خوبصورت باتیں کی. آپ نے مجھے بتایا کہ میں کیا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں. میری نظموں پہ جو بات کی, میں حیران ہوں کہ مقصود وفا کو اس دن انٹرویو کے دوران بھی نظر آ گئی میری جرت, جبکہ اس وقت میں ویسی نہیں تھی. بس میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جو بات میں نے مقصود وفا جو مجھ سے سوال کرے, اس سوال کا جواب میں بغیر کسی جھجک کے دے سکوں. اور اس رات جو پروگرام چلا تھا, مقصود وفا صاحب نے جو پروگرام کیا تھا, وہ بجائے میرا خیال ہے 2 بجے ختم ہونا تھا اور 3 بجے ختم ہوا تھا. اور اس وقت اتنی کالز آ رہی تھی کہ وہ پروگرام آج بھی میرے پاس ریکارڈ ہے. میرے بچے کسی وقت بھی وہ سنتے ہیں بیٹھ کے. مجھے آپ سب پہ فخر ہے. آپ سب کی باتوں سے مجھے آج پتہ چلا کہ میں کیا ہوں. میں جو آپ نے مجھے کہا ڈکے چھپے لفظوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تک بھی جاؤں گی اور اس سے آگے بھی جاؤں گی, کیونکہ مجھے اب اپنے لائف کی پہچان کرنا ہے, عورتوں کی پہچان کرنا ہے, تاکہ عورت بلا جھجک آئے, یہاں آ کے بیٹھے. میری والدہ ہیں میرے ساتھ, میرے کچھ فیملی ممبرز بھی آئے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم رات کے 2-2 بجے تک مشاعروں میں بیٹھتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہمیں اپنی فیملی سے بھی زیادہ عزت دیتے ہیں. کبھی ہمیں نہیں محسوس ہوتا جب مشاعرہ ختم ہوتا ہے, بعض دفعہ صبح کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں اتنی عزت دی جاتی ہے کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اب جانے کا کیا پروگرام ہے. اگر ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہمیں ہمارے آنے جانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. گلفام نقوی بیٹھی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ادب میں جو عزت ہے ملتی ہے وہ مل کے رہتی ہے, اور دینے والے بھی فیملی سے اٹھ کے آتے ہیں. یہ سب لوگ اپنی فیملی سے آئے ہیں, اپنے گھروں سے آئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اپنی جس طرح یہ ماں بہن بیٹیاں یہاں بیٹھی, ان کو ہم نے عزت کیسے دینی ہے, اور یہ دیتے ہیں. مجھے آج تک ملی ہے. اگر کسی کو نہیں ملی اور وہ کوئی بات کرے تو میرا خیال میں اس میں اس کا اپنا کوئی ذاتی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی اپنی ذاتی سمجھ بوجھ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے اپنے لائل پور کے ادب کے کسی بھی ادبی تنظیم سے کوئی شکوہ نہیں, کیونکہ مجھے ساری تنظیموں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس میں اجازت ہوگی تو میں ایک نظم سناؤں گی. وہی ضرورتوں کی پھٹی پڑھ چکے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آج میرے اسٹوڈنٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں, ان کی بڑی ہمت ہے کہ یہ 45 منٹس کا جب لیکچر ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ میم ابھی نہ جائیں, کیونکہ یہ کیمسٹری اور فزکس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور یہ اردو کو پڑھنا چاہتے ہیں, لٹریچر کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو آج میں ان کو ضرور سناؤں گی, کیونکہ ان کو نہیں پتہ کہ میں نے کتاب میں کیا لکھ دیا. وہ کہتا ہے لکھنے والی عورت کسی ایک ہی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے لکھنے والی عورت کسی ایک ہی نہیں ہوتی. وہ لکھتے ہوئے کسی کا بھی ہاتھ تھام کر چل پڑتی ہے. اور تو اور وہ بستر کی شکنوں میں اپنے خواب چھپا دیتی ہے.
میں نے 20 سال محبت کی کہانی لکھی. میں نے 20 سال محبت کی کہانی لکھی، اس نے عنوان رکھا سارا شگفتہ. میں نے ایک نظم کی پینٹنگ بنائی، خوبصورت چہکتے بچوں کے چہرے، آسٹریلین طوطے گملوں میں کھلتے پھولوں میں رنگ بھرے. اس نے لاشعور میں چھپے احساس کمتری سے تنتناتے، پروین شاکر کے کلیات سے ٹومیٹو کیچپ نکال کر میری پینٹنگ پہ پھینکی. سارے رنگ، سارے چہرے گٹ مٹ ہو گئے. اسے میری ضرورتوں کی پھٹی جیبیں دکھائی نہیں دیتی، اسے میری ضرورتوں کی پھٹی جیبیں دکھائی نہیں دیتی، مگر مونچھوں کو تاؤ دیتے کہتا ہے، مگر مونچھوں کو تاؤ دیتے کہتا ہے میں مرد ہوں. یہ سن کر میں ہنستی ہنستی لوٹ پوٹ ہونے لگتی ہوں اور سسکنے لگتی ہوں. کل سے کچھ عجیب سا ہوا ہے، میرے اندر کی عورت میں مردانگی جاگ اٹھی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ عورت کے لیے لکھاری ہونا سب سے بڑا اس کے لیے ایک سزا بھی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جب آمد ہوتی ہے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. آپ کی بیوی بھی جب آپ اینڈ ٹائم پہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، کسی خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، تو آپ کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کچن کی پیاز یا کچن کی فلان چیز ختم ہو گئی ہے. اور اس وقت جو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ تو کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے مار سکتے ہیں اس کے، لیکن عورت ایسا نہیں کرتی. اس کے علاوہ بھی عورت کو بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کر کے لکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے ابھی ایشیا میں عورت جو ہے وہ میرے جیسا لکھ کے ابھی آواز بنے گی تو پھر بات بنے گی. اور ظفر صاحب نے ایک پنجابی نظم کی بات کی تھی، وہ ظاہری بات ان کو زبانی یاد نہیں، لیکن میں ظفر صاحب آپ کی نظر کرتی ہوں، کیونکہ یہ نظم جو ہے یہ واقعی میرا آئیکن بن گئی ہے. مجھے کہیں کوئی دیکھ لے تو مجھے یہی کہتے ہیں کہ ویرے میریاں پہلیاں. مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ لوگ میرا نام بھول جائیں گے، مجھے کہیں گے ویرے میریاں پہلیاں. میں یہاں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، میں انڈیا میں جن لوگوں نے میری ٹرانسلیشن کی، ہروندر سنگھ ہیں، جسپال گئی، انہوں نے مقصود وفا صاحب کی بھی بہت سارے کلام کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں کی لوکل آواز کو ایک انٹرنیشنل کی آواز بنا دیا. اب یہاں تک ہو گئی بات، پہنچ گئی کہ سندھی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی، پشتو میں، بلوچی میں، اور جرمن زبان میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. ظفر صاحب نظم کچھ یوں ہے کہ نکے بھتیجے نوں دتے میرے روپیے، ویرے نے کھو کے میرے ہاتھ تے رکھ دیتے. نکے بھتیجے نوں دتے میرے روپیے، ویرے نے کھو کے میرے ہاتھ تے رکھ دیتے، تے بولیا چلیے تینوں تے پتا، چلیے تینوں تے پتا، اسی دھیاں دے کولوں کچھ نہیں لیندے. میرے اندروں کوئی بولیا ویرے میریاں پہلیاں. اے شربت دا گلاس بھی چک لے، اے شربت دا گلاس بھی چک لے، کملیے چلیے تینوں تے پتا، اسی تے دھیاں دے گھر دا پانی بھی نہیں پیندے. میرے اندروں پھر کوئی بولیا ویرے میریاں پہلیاں. اور ایک پنجابی کی نظم میں سنانا چاہوں گی اور اس کو بعد اجازت. نظم کا عنوان ہے باغی عورت. میں سرگی ویلے دی جاگی، میں سرگی ویلے دی جاگی، السی دیاں پنیاں بنا کے
ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਧਰ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ। ਕੱਚ 'ਚ ਲਏ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਕੱਚ 'ਚ ਲਏ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ। ਵਾਹ। ਕੱਚ 'ਚ ਲਏ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੱਚ 'ਚ ਲਏ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ, ਕੱਚ 'ਚ ਲਏ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਅਵਾਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਅਥਰੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।